بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے مختصر انداز کے اندر لیلۃ الاسراء والمعراج کا تذکرہ کر رہا تھا، چونکہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس دوران ساتھیوں نے سوال کیا، ایک ساتھی نے اسلاؤ سے، اور سوال یہ تھا کہ جب ہم کہیں کام کرتے ہیں، دوست و احباب ہوتے ہیں، کولیگز ہوتے ہیں غیر مسلم، اب جب ان کی فوتگی ہو، وہ فوت ہو جائیں، تو آیا ہم ان کی یہاں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کے گرجا میں، چرچ کے اندر، گرودوارے کے اندر، ان جگہوں کے اندر جب ان کی فوتگی ہو، ظاہری بات ہے کہ ان کی باڈی وغیرہ ہوتی ہے، اور اس کو میں انگلش کے اندر بھی اس لیے عرض کروں گا کیونکہ ہمارے بہت سارے لسنرز ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ نے اردو میں سوال کیا تھا، بہت سارے لسنرز ایسے ہیں کہ جن کو پوری اردو سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں ڈیول لینگویج دونوں میں اور اسپیشلی اس قسم کے جو سوال ہوتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کا مکمل جواب دیتا ہوں۔ The question that was asked, that we have colleagues or friends, neighbors sometimes, and because they are non-Muslim, when they pass away, they have their funeral, etc., in their place of worship. So as a Christian, it could be in the church, Sikhs in the Gurdwara, the Hindu temple, etc., etc. So the question is, as a Muslim, can I go in those places when their funeral is taking place as a mark of respect? And the answer, اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ادھر جا سکتے ہیں، اور جس وقت ان کا جنازہ ادا کیا جا رہا ہے وغیرہ، تو عزت کے طور پر آپ ان کے گرجے، گردوارے یا ٹیمپل وغیرہ کے اندر جا سکتے ہیں۔ ہاں، اتنی بات یہ ہے کہ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کی عبادت کے اندر شامل نہیں ہوں گے، احتراماً آپ وہاں خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، تاکہ دوسروں کے ساتھ اخلاقی ایک قسم کی تعزیت ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سے as a human being, everybody is affected by somebody's death. کسی کی موت کی وجہ سے ہر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے کسی نہ کسی درجے تک، تو آپ کا ادھر جانا جو فوت ہو گیا اس کی عزت احترام کے طور پر، کیونکہ آپ کے ساتھ اچھا وقت گزرا، اور آلسو تعزیتاً اس کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ۔ So yes, you can go to the church or the temple or the Gurdwara when a funeral is taking place, but of course as a Muslim you are not taking part in the actual rituals or the worships, etc. As a mark of respect, you are standing quietly. The Prophet sallallahu اور اس کی دلیل، the Prophet sallallahu alayhi wasallam, on one occasion he was sitting down and a funeral procession was going past. اس کی دلیل، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور وہاں سے ایک جنازہ گزرا، ایک میت گزرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he stood up. تو صحابہ نے بعد میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا. This was a Jewish person, not a Muslim. And the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آخر وہ ایک انسان تو تھا، اور انسان ہونے کے ناطے سے ہم اس کی عزت، اس کا احترام کرتے ہیں. As a human being, on a humanitarian level, we are giving this person respect. تو اس لیے احتراماً آپ وہاں جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. وہ جب اپنی عبادت کے اندر شامل ہو، آپ خاموشی کے ساتھ وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں. جسٹ لائک اس کا یہی طریقہ کہ جب ہماری یہاں کوئی جنازہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلم آ جاتے ہیں، اور میرے ساتھ تو اس طرح کئی مرتبہ واقعہ ہوا ہے کہ ہماری مسجد کے اندر جو غیر مسلم ہیں وہ پیچھے آ کر خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم جب جنازہ پڑھتے ہیں وہ جنازے کے اندر شامل تو نہیں ہوتے. When we are praying our funeral prayers,
those people who are not Muslims, they are not actually joining us in the funeral prayers. They're not taking part in the ritual. They're not taking part in the ibadat. But as a mark of respect, they're standing at the side or at the back somewhere as a mark of respect for this deceased person. یہ جو میت ہے ان کے عزت ان کے احترام کے لیے وہاں وہ غیر مسلم ہماری مسجد میں یا کسی مسجد کے اندر سائیڈ میں کھڑے ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے جب ان کو قبر تک پہنچایا جاتا ہے اور ان کو دفن کیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے غیر مسلم ایسے بھی ہیں کہ ان کو دفن کیا جاتا ہے، ہر آدمی کو کریمیشن ان کو جلایا نہیں جاتا. بہت سارے ایسے ہیں کہ ان کو قبرستان کے اندر، ان کے قبرستان کے اندر جو اس مذہب کے بھی ہوں، ان کے قبرستان کے اندر ان کو دفن کیا جاتا ہے. تو آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں ان کے احترام کے طور پر، اور اسی طریقے سے جو لواحقین ہیں ان کی تعزیت کے لیے. تو اس کا جواب خلاصہ یہ ہے کہ آپ جو ان کی عبادت ہے اس کے اندر آف کورس مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ اس میں شامل تو نہیں ہوں گے. وہ جو اپنی پڑھائی، اپنے جو ان کی عبادات ہیں، ان کی جو پریئرز ہیں، اس کے اندر آپ، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا اپنا ایک انداز ہے، لیکن عزت کے طور پر آپ ان کی جو چرچ ہے، ان کا جو گردوارہ ہے، ان کا جو ٹیمپل ہے، اس کے اندر آپ جا کر خاموشی کے ساتھ انتظار کر سکتے ہیں. چاہے آپ کا کولیگ ہو، آپ کے دوستی ہو، آپ کے محلے والے ہو، جان پہچان ہو، وغیرہ وغیرہ، اینی بڈی. سو یو کین گو ان there and quietly wait as a mark of respect for this deceased person. تو یہ تو سوال کا جواب ہوا. اسی طریقے سے اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم. ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر اسکرین پر ہے، ہم بھی آپ کی بات سنیں گے اور باقی جو سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات سن سکیں گے. رہا جو موضوع جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، the topic that I'm speaking about of Laylatul Isra wal Mi'raj, the night journey and the ascension towards the skies. کیونکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں دو حصے ہیں اس سفر کے. There are two parts of this journey. The first part is mentioned in the Quran. پہلا حصہ جو ہے مکۃ المکرمہ سے مسجد الاقصیٰ تک، مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، اس کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے. لہٰذا اس کا انکار ایمان خطرے کے اندر انسان کا. اور دوسرا حصہ احادیث صحیحہ متواترہ سے وہ بھی شامل ہے. The second part of the journey from Al-Aqsa to the skies and all the way back, that's also mentioned in this احادیث صحیحہ. لیکن یہاں ایک بات میں بہت اہم، جو کئی عرصہ پہلے بھی میں نے اس موضوع کے اوپر ذکر کی تھی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اس سفر کے اندر جو وقفہ کیا وہ مسجد الاقصیٰ فلسطین کے اندر، فلسطین کے اندر. If you notice that the stoppage and the station in the middle of this beautiful, miraculous journey, fantastic, amazing, in fact astonishing journey, Allah subhanahu wa ta'ala has stationed in the middle Al-Aqsa, Palestine. اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وَفَعْلُ الْحَكِيمِ لَا يَخْلُو عَنِ الْحِكْمَةِ، سمجھدار کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. There's always wisdom in whatever an intelligent person does. سمجھدار آدمی جو بھی کام کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت He is the احکم الحاکمین. He is the most wise، سب سے بڑے حکیم، سب سے بڑے سمجھدار. اور ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، we noticed in the worldly events، کہ جب کوئی اہم شخصیت، any leader، when they are embarking on a journey، the whole of the journey or their visit or a meeting or whatever it may be, it is meticulously planned, very very detailed. کوئی بھی اہم شخصیت ہو تو وہ کسی سفر پر جاتے ہیں تو اس کو بڑے تفصیل سے اس کو پلان کیا جاتا ہے کہ ادھر سے آپ 9 بجے نکلیں گے
اور 10 بجے آپ وہاں جگہ پر پہنچیں گے اور وہاں 10 بجے سے لے کر 10:15 بجے تک 15 منٹ آپ چائے پئیں گے، اور 10:15 بجے سے آپ جب نکلیں گے تو فلاں جگہ کے اندر آپ کو اپنے آپ ملاقات ہوگی 15 منٹ، اور پھر 10:30 بجے وہاں سے نکلیں گے اور 1 گھنٹے کے لیے وہاں، اور پھر 12 بجے تک آپ کو فلاں جگہ میٹنگ 1 گھنٹے کے لیے ہوگی، 1 گھنٹے سے زائد آپ میٹنگ. تو ایک ایک چیز جو ہوتی ہے وہ پلان کی جاتا ہے. ایوری سنگل ایسپیکٹ of this journey, of this meeting is meticulously planned because of who this influential person is, this person of authority. یہ جو شخصیت ہے ان کے لیے ایک ایک مرحلہ پلان کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اس کو پلان کرتے ہیں، those people who are planning this, they only make stoppages because each stoppage or each meeting place is very important. اس سفر کے اندر بہت سارے اور کام بھی، اور ہر جگہ جہاں وہ رکتے ہیں اس کی اہمیت ہوتی ہے. there's a special reason and there's a special wisdom behind why they stopped in that place. کیا خیال ہے جب احکم الحاکمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جرنی، یہ سفر آسمانوں والا، اس کو جب پلان کیا اور درمیان میں الاقصی کے اندر رکنے کا آپ اللہ رب العزت نے آپ کی منشا یہ تھی، آپ کی مرضی تھی کہ ادھر تھوڑی دیر رکیں گے اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو امامت کروائیں گے، اور اس حصہ ارض، زمین کے اس حصہ کے اندر اتنی دیر رکیں گے. کیا خیال ہے اس کی وجہ نہیں ہوگی؟ آف کورس، بالکل حکمتیں ہوں گی. ساری حکمتیں ہم نہیں جانتے اللہ رب العزت کی. So when Allah subhanahu wa ta'ala had the Prophet sallallahu alaihi wasallam to stay for a while on this auspicious journey, and Allah had chosen Al-Aqsa, Palestine, for the stoppage, for this break to use as a station, do you not think that there must have been a lot of wisdom in choosing this auspicious, this blessed place? Blessed? Allah has called it blessed. الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala, when He mentions in the Quran, He mentions this part of a journey where the first stoppage actually took place. جہاں سب سے پہلی آپ کی رکنے کی جگہ تھی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جو اپنے اس بندے کو لے کر گئے رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، لیلاً من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، اور پھر الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکتیں ہی برکتیں رکھی. بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکتیں ہی برکتیں رکھ دی ہیں. جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے ارد گرد، یعنی پورے فلسطین کے علاقے کے اندر برکتیں ہی برکتیں رکھ دی، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، تو اس میں پھر کون سی جگہ شک کی رہ گئی؟ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں وہ زمین ہی برکتوں والی ہے، برکتوں کی. اور اللہ رب العزت نے اکثر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اس علاقے کے اندر مبعوث فرمایا، چن کر رکھا. وقت مختصر ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتے ہیں وہ ان کا انشاءاللہ ذکر کروں گا.
لیکن میرا ہر سیشن پچھلے 15 مہینوں سے اس بات کے ساتھ ختم ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ فلسطین کے حالات کی طرف. I really need to finish off, just like I've been doing over the last 15 months, that even if it's a few minutes, we need to bring our attention to the cruelty that's happening over there. وہاں جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، بہت سارا میڈیا اس کے اوپر خاموش ہو گیا ہے. Much of the media was very, very silent after a short while. And much of the media did not show you the reality. اکثر میڈیا نے آپ کو وہاں حقیقت نہیں دکھائی ہے. اور اب بہت سارا میڈیا آپ کو دکھائے گا کہ وہاں سیز فائر صلح ہو چکی ہے، لیکن وہ صرف غزہ کے علاقے کے اندر ہوئی ہے. اٹس اونلی ان دیٹ ایریا. ادر ایریاز، ویسٹ بینک، جنین، وہاں ان علاقوں کے اندر ابھی بھی وہاں ظلم ہو رہا ہے، بمباری ہو رہی ہے. اسٹل دا شیلنگ، اور وہاں لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور ان کو مارا. اینڈ اف یو پک اپ الجزیرہ ایون یسٹرڈے اینڈ ٹوڈے یو ول سی ہاؤ مینی پیپل ہیو بین کلڈ. کتنے لوگ وہاں مارے گئے ہیں. سو وی آر سیئنگ دیٹ سم ڈیز اگو دا سیز فائر ہیز ہیپنڈ. وہاں صلح ہو گئی ہے اور دیر از بین ایکسچینج آف پرزنرز or there've been exchange of hostages. If you want to use the hostage, you can use it on both sides. Everybody has their own opinion. And if you want to say prisoners, you can use it on both sides. لیکن ایک چیز میں نے ضرور نوٹس کی ہے، اور بہت سارے کامنٹ والوں نے اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے، کہ جو اسرائیل کے پرزنرز تھے ان کے پاس یا ہاسٹیجز، وہ جب آئے اسکرین کے اوپر تو دیکھا ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے بڑے خوش ہیں، اور their health looks very nice and they've been fed because it's been 15 months. You can tell they've been fed well, they've been clothed well. ان کے کپڑے آپ دیکھیں استری کیے ہوئے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر، ہاتھ کے اوپر کوئی زخم، نشانات وغیرہ. کوئی ایسا لگتا ہے کہ وہ 5 اسٹار ہوٹل کے اندر، جیسے ہمارے ایک دوست نے کہا تھا، ایسا لگتا ہے یہ 5 اسٹار ہوٹل سے آئے ہیں. تو ان فلسطینیوں نے ان کا اس طرح لک آفٹر کیا ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، if you look at the other side، کہ جو وہاں ان بسوں سے بیچارے فلسطین جیلوں سے آئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر زخم ہے. they've been malnutrition marks on them. ان کے اوپر ایسا لگتا ہے کئی دنوں سے ان کو کھانا نہیں ملا. اور وہ جو کہتے ہیں according to what Al Jazeera was reporting, and they were saying that we've been abused. یہ فرق ضرور اپنے سامنے رکھنا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہاں فلسطین کے علاقے کے اندر ظلم ابھی بند نہیں ہوا ہے. That is still happening over there, and I really would recommend، یہ ضرور میں درخواست کروں گا کہ don't stop watching the true news, because remember there's always going to be biased people. لوگ، بعض میڈیا ایسا ہے کہ وہ biased ہے. And now with the social media, it's a lot more freer than before. I'm not going to say it's totally free. میں یہ نہیں کہوں گا کہ totally balanced ہے، کیونکہ ریسرچ سے پتہ لگتا ہے کہ کچھ content it's been withheld. لیکن خیر کسی اور موقع کے اوپر الحمدللہ. تو یہ عرض کروں گا کہ ان کے حق کے اندر دعائیں بند مت کرو، اور جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، wherever there's been cruelty throughout the whole world، ان کے حق کے اندر ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا رب العالمین، جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ اس ظلم سے تمام مظلومین کو نجات نصیب فرما، ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. اور یا رب العالمین، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
میں ہوں آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔